بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک حدیث۔ آج میں آپ کے سامنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی گزارنے کے کچھ معمولات کو بیان کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں سادگی اور تواضع کو پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سادگی کا عظیم ترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ بات شامل تھی کہ سادگی اور تواضع سے کام لیتے۔ آپ کا بستر مبارک، رہن سہن، پہننا اوڑھنا، حتیٰ کہ کھانا پینا تک سب کچھ سادہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے میں کوئی نکتہ چینی نہیں فرمائی۔ جب کھانا سامنے پیش کیا جاتا تو اگر کھانے کی رغبت ہوتی تو تناول فرما لیتے، ورنہ اس کو چھوڑ دیتے۔ جو آسانی سے مل جاتا تناول فرما لیا کرتے تھے۔ کبھی پرتکلف دسترخوان کی خواہش نہیں کی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں شہد اور دودھ ایک ہی پیالے میں ملا کر پیش کیا گیا تو آپ نے نوش فرمانے سے انکار کر دیا اور ارشاد فرمایا، دو پینے والی چیزوں کو یکجا کر دیا ہے، دو سالن ہیں جنہیں ایک برتن میں جمع کر دیا گیا ہے۔ میں نہیں کھاتا کہ یہ حرام ہے، مگر اس طرح پینا مکروہ ہو جاتا ہے۔ مجھے دنیا کی چیزوں سے کل قیامت کے دن حساب دینا ہے اور مجھے تواضع زیادہ عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرمایا تھا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو شاہانہ زندگی بسر فرمائیں اور اگر آپ چاہیں تو ایک بندے کی زندگی گزاریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بن کر زندگی گزارنے کو پسند فرمایا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے آپ کی یہ تواضع دیکھ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس تواضع کے باعث آپ کو یہ جلیل القدر مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ اپنی اولاد آدم میں سب سے زیادہ بزرگ اور بلند مرتبہ ہیں، اور روز محشر سب سے پہلے آپ اپنی قبر انور سے اٹھائے جائیں گے اور حشر کے میدان میں آپ سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھری چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ہے اور جس پر کوئی تو شک وغیرہ نہیں۔ کھجور کے بوریے کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک پر پڑے ہوئے ہیں اور بدن مبارک پر ایک تہ بند کے سوا کچھ نہیں۔ سہرانہ ایک تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے کو دیکھا۔ ایک کونے میں مٹھی بھر جو رکھے ہوئے تھے، پائے اطہر کے قریب درخت کے کچھ پتے جو دباغت میں کام آتے ہیں پڑے ہوئے تھے، اور سر مبارک کے پاس ایک کھونٹی پر 3 کھالیں لٹک رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابن خطاب کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ روں؟ کھجور کے بوریے کے نشان آپ کے پہلو مبارک پر پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کا خزانہ ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ کیسر و کثرت و باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور اللہ کے رسول پر گزیدہ کے خزانے کا یہ حال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب کیا تم پسند نہیں کرتے کہ آخرت ہمارے لیے اور دنیا ان کے لیے ہو؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری باری کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موٹے ٹاٹ پر سویا کرتے تھے جس کو میں 2 تہہ کر کے بچھا دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے اس ٹاٹ کو 4 تہہ کر کے بچھا دیا تو صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے کی طرح اس ٹاٹ کو تم دوہرا بچھا دیا کرو، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس بستر کی نرمی سے کہیں مجھے گہری نیند کا حملہ ہو جائے تو میری نماز تہجد میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ رات میرے نیچے کیا چیز بچھائی تھی؟ میں نے کہا وہی ٹاٹ کا بستر تھا، البتہ رات کو میں نے اسے چوہرا کر کے بچھا دیا تھا کہ کچھ نرم ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو دوہرا ہی رہنے دیا کرو، رات بستر کی نرمی تہجد کے لیے اٹھنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کوئی مخصوص بستر نہیں رکھتے تھے، بلکہ ہمیشہ ازواج مطہرات کے بستروں پر ہی آرام فرماتے تھے اور اپنے پیاروں محبت سے ہمیشہ اپنی مقدس ازواج مطہرات کو خوش رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ میں پیالے میں پانی پی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیالہ دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ اپنا لب مبارک لگا کر پانی نوش فرماتے جہاں میرے ہونٹ لگے ہوتے، اور میں گوشت سے بھری کوئی ہڈی اپنے دانتوں سے نوچ کر کھاتی تو وہ ہڈی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ سے گوشت کو اپنے دانتوں سے نوچ کر تناول فرماتے جہاں میرا منہ لگا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے نال مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستہ مبارک سے اس کو درست فرمانے لگے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے دیجئے، میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ درست ہے کہ تم اس کو ٹھیک کر دو گے، مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں تم لوگوں پر اپنی برتری اور بڑائی ظاہر کروں۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کو کسی کام میں مشغول دیکھ کر بار بار درخواست عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ خود یہ کام نہ کریں، اس کام کو ہم لوگ انجام دیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے یہ سچ ہے کہ تم لوگ میرا سب کام کرو گے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ تم لوگوں کے درمیان کسی امتیازی شان کے ساتھ میں رہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنتے، اگر کپڑا کسی جگہ سے پھٹ جاتا تو اس کو پیوند لگاتے اور پیوند لگا کر لباس پہننے میں آر محسوس نہ کرتے، بلکہ دوسروں کو بھی پیوند لگا لباس پہننے کی تلقین فرماتے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو دنیا سے اتنے ہی پر بس کرو جتنا سوار کے پاس توشہ ہوتا ہے، اور مالداروں کے پاس بیٹھنے سے بچو، اور کپڑے کو پرانا نہ سمجھو جب تک کہ پیوند نہ لگا لو۔ ایک مرتبہ سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ کھانے کے لیے ایک بکری تیار کر لو۔ ایک نے کہا کہ اس کا ذبح کرنا میرے ذمہ ہے، دوسرے نے کہا کہ کھال اتارنا میرے ذمہ ہے، ایک اور نے کہا کہ پکانا میرے ذمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کر سکتے ہو، مگر مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اپنے تئیں تم سے ممتاز کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو پسند نہیں فرماتا جو اپنے ساتھیوں سے ممتاز بنتا ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیاں جمع کر کے لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت اطہر میں بعض مرتبہ 2 مہینے آگ نہیں جلتی تھی، صرف پانی اور چھہاروں پر گزارا ہوتا تھا۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور ہم میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے دکھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا، اگر خواہش ہوتی تو کھا لیتے اور اگر خواہش نہ ہوتی تو چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے کر پونچھا، پھر کھا لیا اور فرمایا اے عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو، یہ چیز روٹی جب کسی قوم سے بھاگ جائے تو لوٹ کر نہیں آتی۔ اسی حوالے سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کی برکات میں سے ہے، جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔